بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیری کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب سے انشاءاللہ ہر ہفتے ایک یا دو پارٹ آپ کو ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ملنے والے ہیں۔ تو آئیے جہاں پر ہم رکے تھے اس سے آگے کا واقعہ جانتے ہیں۔ دوستو، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اس کا بہت چرچا ہوا۔ اس کی وجہ سے کفار قریش اور یہودیوں کی بری سازشوں نے دوسرے قبیلوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ اب سب قبیلوں کا مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ بہت بڑھ گیا تھا۔ چنانچہ 5 ہجری میں بہت سی جنگیں کفر اور اسلام کے بیچ ہو چکی ہیں۔ ہم یہاں چند مشہور جنگوں اور چھوٹے فوجی مشنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبیلے انمار و سالبہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے 400 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور 5 ہجری میں مدینہ سے نکل کر ذات الرقا تک پہنچے۔ لیکن آپ کے آنے کی خبر سن کر یہ کافر پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت غریب اور مشکلات میں تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتنی کم سواریوں کی وجہ سے 6 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ ہم لوگ باری باری اس اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی ہو گئے اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقا، پیوندوں والا غزوہ ہو گیا۔ کچھ اتہاس لکھنے والوں نے کہا کہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید اور کالے رنگ کے تھے اور زمین ایسی لگتی تھی جیسے سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ ذات الرقا کہا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایک درخت کا نام ذات الرقا تھا، اسی لیے لوگوں نے اس جنگ کو غزوہ ذات الرقا کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ مشہور امام سیرت ابن سعد نے کہا کہ سب سے پہلے اس جنگ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ ربیع الاول 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومت الجندل جو مدینہ اور دمشق کے بیچ ایک قلعہ ہے، اس میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں ٹھہر کر الگ الگ جگہوں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکروں کو بھیج دیا۔ اس غزوہ میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ وقت تک مدینہ سے باہر رہے۔ اس جنگ کو غزوہ بنی المستلق بھی کہتے ہیں۔ مرثیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزا کا ایک خاندان بنو المستلق یہاں رہتا تھا اور ان کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر حملے کے لیے فوج جمع کی تھی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان 5 ہجری کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن زرار کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو وہ اتنا ڈرا کہ وہ اور اس کی فوج ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر مرثیہ کے رہنے والوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور ان پر تیر چلانے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے مل کر حملہ کیا تو 10 دشمن مارے گئے اور 1 مسلمان شہید ہوئے۔ باقی سبھی کافر گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 700 سے زیادہ تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ملی۔ غزوہ مرثیہ جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں کچھ اہم واقعات پیش آئیں جن کی وجہ سے یہ غزوہ
تاریخ نبوی میں بہت اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے۔ ان مشہور واقعات میں سے کچھ یہ ہیں۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دکھاوے کے لیے کہے کہ وہ کچھ ہے لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ وہ آپ کا دوست ہے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرے تو وہ منافق کہلائے گا۔ تو اس جنگ میں مال غنیمت کے لالچ میں بہت سے منافقین بھی شامل ہو گئے تھے۔ ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے اونچی آواز سے کہا، اے مہاجرو فریاد ہے، اور انصاری نے اے انصاریو فریاد ہے کا نعرہ مارا۔ یہ نعرے سن کر انصار اور مہاجر ترنت دوڑ پڑے اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ لڑائی ہونے کی نوبت آ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک موقع مل گیا۔ اس نے انصاریوں کو چڑھانے کے لیے کہا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے کتے کو خوب کھلاؤ تاکہ وہ تمہیں کھا جائے۔ تم انصاریوں نے ہی ان مہاجروں کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، اب ان مہاجروں کی مدد بند کر دو۔ یہ لوگ ذلیل ہیں اور ہم انصار عزت دار ہیں۔ اگر ہم مدینہ پہنچے تو ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شور سنا تو آپ نے انصار اور مہاجروں سے فرمایا، کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کر رہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار اور مہاجر برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند باتوں نے محبت کا ایسا دریا بہا دیا کہ پھر انصار اور مہاجر شیر اور شکر کی طرح گھل مل گئے۔ جب عبداللہ بن ابی کی بیہودہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے تلوار پکڑی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، خبردار ایسا نہ کرو، ورنہ کافروں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، مگر یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، وہ جتنا بڑا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے بیٹے عبداللہ اسلام سے سچی محبت کرنے والے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی اور دوست تھے۔ جب ان کو اپنے باپ کی بکواس کا پتہ چلا تو غصے میں بھرے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کے قتل کو پسند فرماتے ہوں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خود اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم نے مہاجرین صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت عطا نہ فرمائے، اور جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تمام لوگ بہت ہی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ بیٹا باپ کا راستہ روکے کھڑا ہے اور عبداللہ ابن ابی زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھتے ہی حکم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو تاکہ یہ مدینہ میں داخل ہو جائے۔ غزوہ مریسیہ کی جنگ میں جو کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ان میں حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور حارث بن زرار اپنے قوم کا سردار تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب تمام قیدی، لونڈی اور غلام بنا کر مسلمانوں میں بانٹ دیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی وقار اور عزت باقی رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان سے جتنے لونڈی غلام تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا، اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے آزادی مل گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصلی نام برہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ رکھا۔ تو میرے دوستو، اس سے آگے کا واقعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔